کوئی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا قومی تسلسل باقی رہے، میری جو قوم ہے یہ باقی رہے، یہ ختم نہ ہو۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا خاندانی تسلسل باقی رہے، میرا خاندان چلتا رہے، نسل در نسل پیدا ہوتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاندان ختم ہو جائے۔ کسی بندے کی کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے خاندان میں حکومت چلتی رہے، اس کا تسلسل جو ہے وہ میرے خاندان میں رہے۔ کسی بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مال و دولت اور خوشحالی یہ میرے خاندان میں چلتی رہے، تسلسل باقی رہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے یہ تسلسل کار فرما ہے، اور یہی تسلسل ہمیں ایمان میں بھی مطلوب ہے کہ ایمان اگر میرے پاس ہے تو پھر یہ میرے نسلوں میں بھی باقی رہے، اس کا تسلسل میری نسلوں میں چلتا رہے، اس کا تسلسل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں مالدار ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مال میری نسلوں میں باقی رہے، میں حکمران ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت میری نسلوں میں باقی رہے۔ اگر میں اپنے خاندان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ساری کوششیں اور ساری قوتیں صرف کر دیتا ہوں کہ میرا خاندان، میری نسل باقی رہے۔ اسی طریقے سے ان تمام تسلسلات میں سب سے قیمتی تسلسل جو ہے وہ ایمان کا تسلسل ہے کہ ایمان ہماری نسلوں میں باقی رہے، کیونکہ دنیا میں ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ ساری نعمتوں کی جڑ تو ہماری زندگی ہے، اگر زندگی نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، لیکن اس زندگی کے بعد جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس زندگی سے بھی قیمتی نعمت ایمان کی ہے، کیونکہ اس ایمان کے اوپر کبھی یہ زندگی بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ سب سے قیمتی نعمت، سب سے قیمتی چیز اس دنیا کے اندر وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جیسے ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تسلسل ایمان کا ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان انبیاء کی محنت کا جو مدار ہوتا تھا وہ ایمان ہوتا تھا۔ ان کی محنت دنیا کے بارے میں نہیں ہوتی تھی، انہوں نے آ کر لوگوں کو یہاں دنیا میں کاروبار نہیں سکھائے، کھیتیاں نہیں سکھائیں، باغات لگانے نہیں سکھائے، انہوں نے یہاں دنیا میں لوگوں کو ایمان سکھایا ہے، اور پھر اس ایمان کے اوپر خود بھی کاربند رہے اور اپنی نسلوں کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے اور ان کو اس طرف بلاتے بھی رہے، اور اپنے آخری وقتوں میں ان کے لیے نصیحتیں بھی یہی کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو وجعلنا من ذریتنا، ہماری اولاد کو بھی اس کے اوپر قائم رکھنا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ میری اولاد بھی اس ایمان کی نعمت اور دولت کے اوپر قائم رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم ایمان والے ہو، یعنی اپنی زندگی کے آخری وقت تک، موت تک ایمان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی ہے اپنی اولاد کو کہ ایمان کا دامن کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنا، اسی ایمان کے اوپر تمہاری موت ہونی چاہیے، تمہیں اس ایمان کے اوپر موت آنی چاہیے۔ یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دعا مانگی ہے، اس سے بھی جو بڑا مقام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بہت سارے امتحانوں میں، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امامت عطا فرمائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما، یعنی ایمان سے جو بڑا درجہ ہے نبوت کا، لوگوں کی رہنمائی کا، لوگوں کے قائد بننے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میری اولاد کو بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو یہ مقام بھی میں عطا فرماؤں گا۔ تو اپنی اولادوں کی بھی فکر انبیاء نے کی ہے، ان کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان تھی، اور وہ ہر وقت اسی کی فکر میں رہتے تھے۔ دنیا میں کسی بندے کی نظر میں کوئی چیز قیمتی ہو تو اس کے بارے میں بہت سارے خیالات، بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس پیسے ہوں، سونا ہو، وہ کسی جگہ اس کو جا کر چھپائے تو وہ چھپاتے ہوئے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھے گا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ چھپانے کے بعد بھی اس کے ذہن میں یہ خیال چلتا رہے گا شاید کسی نے دیکھ لیا ہو، شاید کسی کو بعد میں معلوم ہو جائے اور میری یہ دولت خطرے میں پڑ جائے، مجھ سے یہ دولت چھین لی جائے، کوئی میری یہ دولت چرا کر لے جائے، اس لیے کہ اس کے ہاں اس سونے کی، اس دولت کی قیمت بہت زیادہ ہے، قدر بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے ہاں اس ایمان کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس کی قدر بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ اسی کی فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے اور ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، کسی طریقے سے ہماری نسلوں سے یہ ایمان نہ چلا جائے۔ ہر طریقے سے اپنی اولادوں کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ انبیاء کا طرز تھا، وہ اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے، ہر وقت ان کو یہی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ اپنی موت کے وقت، جب موت کا وقت آ گیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ بیٹوں میں پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی میرے مرنے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اور یہ کن لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، کن لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اولاد جو سامنے بیٹھی ہے، ان کا والد حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خود نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، جن میں نسل در نسل نبوت چلی آ رہی ہے۔ ان انبیاء کو بھی اپنی اولادوں کی فکر تھی کہ ہماری اولاد کہیں ایمان سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن بھی تھا اور تاریخ بھی تھی۔ اللہ کی بے نیازی کو بھی وہ جانتے تھے، اور تاریخ میں جہاں اللہ نے بے نیازی دکھلائی ہے اس کو بھی جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، اس لیے وہ اپنی اولادوں کی فکر کر رہے تھے کہ ہماری اولاد یہ ایمان کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ پوچھا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا کہ ہم آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے جو الہ تھے، ان کا جو معبود تھا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور یہ بھی وعدہ کیا
کہ ہم مسلمان رہیں گے، فرمانبردار رہیں گے، تو تب ان کو تسلی ہوئی کہ میری اولاد نے میرے سامنے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اس ایمان کے اوپر برقرار رہیں گے، ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انبیاء کو، جو وہ اولاد جس نے نسل در نسل انبیاء کے گھر میں پرورش پائی ہے، ان انبیاء کو بھی اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر تھی۔ تو ہم اور آپ کہاں کے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے اولاد کی تو دور کی بات ہے۔ ہم اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، ہمارا ایمان باقی رہے گا نہیں رہے گا، میں جو زبان سے کلمہ کہہ رہا ہوں کہیں اس سے میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، جو کچھ منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں۔ یہ بعد میں دیکھیں گے کہ ایمان جاتا ہے یا نہیں جاتا، ایمان رہتا ہے نہیں رہتا۔ تو ہم اپنی اولادوں کی کیا فکر کریں گے؟ تو یہ ہماری جو اولادیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نعمت ہیں اور امانت ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پیدائش سے ہی نعوذ باللہ کافر پیدا ہوا ہے، یہودی نصرانی عیسائی پیدا ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یہ والدین کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری اولاد بگڑتی ہے تو اس میں اولاد کا قصور نہیں ہوتا، والدین کا قصور ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد کو کسی اور طرف لے جانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کا کارنامہ ہوتا ہے، اولاد کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا اس میں۔ اگر ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اس کے دوست غلط تھے، ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں چیز کی وجہ سے بگڑ گیا، وہ ہماری وجہ سے بگڑا ہے، والدین کی وجہ سے بگڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک بندے سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے ماتحت جتنے بھی گھر کے افراد ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے اور وہ اس کے ماتحت ہیں، اور ان ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کی کیسی تربیت کی تھی۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایمان سیکھنا ہے، اپنی اولادوں کو سکھانا ہے، تو ہم کیسے ایمان سیکھیں اور کیسے اپنی اولادوں کو ایمان سکھائیں؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا یہ بالکل قریب قریب ہیں، اور ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے ایمان سیکھنا ہے اور ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا ہے تو 2 چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمارا ایمان بھی بچ جائے گا، ہماری اولادوں کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ ان 2 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صرف تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے، تلاوت کا اجر ملتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ ہم صحیح اس وقت جڑیں گے جب کتاب اللہ کو سمجھیں گے۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کو ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہاں کیا بیان ہوا ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو سمجھنا ہے، تب اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے صاحب قرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اور اخلاق، اس کو ہم اپنائیں گے تو ہمارا بھی ایمان بچے گا، ہماری نسلوں کا بھی محفوظ ہو جائے گا۔